بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم طائی کو یہ بات کہی، کیا آپ پہلے رکوسی نہ تھے؟ عدی بن حاتم طائی کہنے لگے کہ جی ہاں، میں رکوسی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین کے اندر حلال نہ تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ایسے ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کرتا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عدی یاد رکھو، شاید کہ تم دین اسلام کو قبول کرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان مسلمانوں کے پاس اتنا مال اور دولت ہوگا، اتنی کثرت ہوگی، اس مال کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات، شاید کہ تم دین اسلام کو اس لیے ناپسند کرتے ہو، قبول نہیں کر رہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، خدا کی قسم تم جلد ہی سنو گے، ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلے گی اور دوران سفر اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا، یا شاید کہ تم دین اسلام کو اس لیے قبول کرنا گوارا نہیں کر رہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج حکومت اور بادشاہی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمان اس سے محروم ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی قسم سن لو کہ ایک وقت ایسے آنا والا ہے کہ سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے، کسرا ایران کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ نے فرمایا یقین کے ساتھ، ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے، یہ بھی ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، ایران کے محلات ان مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے۔ میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔